بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیفہ سوم داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا منظر۔ اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا، آپ کو شہید کرنے والے لوگ کون تھے، اور آپ پر 40 دن پانی کیسے بند کیا گیا۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے مقرب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آپ کے ساتھ کتنا اتفاق اور محبت تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ظالم اور سبئی لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور اس کے پیچھے کون سی تحریک تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں محصور کر دیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت حسین کی قربانی تو ایسی داستان اس کو تاریخ اسلام میں فراموش نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں رسول وفا و حیا کے بادشاہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی قربانی بھی ایک نادر اور مظلومانہ شہادت کا بے مثال واقعہ ہے۔ یوں تو ہر شہید پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے اور ہر شہید اپنے خون میں نہا کر تاریخ اسلام میں اپنی زندگی کو زندہ جاوید بنا گیا، مگر سید شہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک خاص رنگ لیے ہوئے ہے۔ واقعہ تو کربلا ہر کسی نے سنا ہوگا، حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا منظر ہر کسی نے سنا اور دیکھا ہوا ہے، لیکن ہم آپ کو شہید مدینہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب باغیوں نے مدینہ منورہ میں اپنی چھاؤنی قائم کر لی اور ہر قیمت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مظالم کا آغاز آپ پر خطبے میں حملہ کر کے کیا۔ سیدنا عثمان خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ایک باغی نے گستاخی کر کے آپ کو ٹوک دیا اور بلند آواز سے کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسجد کے تمام کونوں سے بیک وقت آواز بلند ہوئی کہ ممبر سے نیچے اتریں اور جمعہ کا خطبہ آپ نہ دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی شور و ہنگامے میں ایک باغی آگے بڑھتا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے وہ عصا چھین کر توڑ دیتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یادگار تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی خطبہ جمعہ میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک عصائے کلیمی تھا، یہ عصائے حبیب خدا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس کو بے دردی سے یوں توڑ دینا ایک قیامت تھا جو مسلمانوں اور حضرت عثمان غنی کے دلوں پر بجلی بن کر ٹوٹا۔ نہ صرف اس عصا کو دو ٹکڑے کیا گیا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سنگ باری شروع کر دی گئی، گویا کہ آغاز ہی حملے کا سنگ باری سے ہوتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں مسجد نبوی کے وہ مناظر جو تاریخ اسلام میں ایک دردناک حقیقت لیے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کی توہین اور امام مظلوم پر حملہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس دوران میں نماز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھانے آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر باغیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بحر سے آنے والو، خدا سے ڈرو، خدا کی قسم اہل مدینہ اور اصحاب رسول جانتے ہیں کہ با ارشاد رسول تم ملعون ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو منافقین اور جو لوگ تھے یہ ملعون ہیں اور یہ مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائیں گے، ان کے بارے میں یہ ہے۔ بس تم اپنی خطا سے نیکی مٹاؤ، اللہ عز و جل برائیوں کو نیکیوں سے مٹاتے ہیں۔
حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو ملعون فرمایا ہے۔ حکیم بن جبلہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے، ان کو بھی بٹھا دیا گیا۔ پھر تمام باغی اور سبائی اہل مسجد پر ٹوٹ پڑے، لوگوں پر سنگ باری شروع کر دی، یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اس قدر شدید پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو کر منبر رسول سے گر پڑے۔ باغیوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر سب سے پہلے عصائے نبوی کو توڑا۔ اس عصا کو نبی نے ہاتھ لگائے تھے، اس عصا کو صدیق اکبر نے ہاتھ لگائے تھے، اور اسی عصا کو فاروق نے ہاتھ لگائے تھے۔ اس مبارک عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو عظمت و محبت مصطفیٰ سے خالی ہو۔ لعنت اللہ علی المنافقین۔ مسجد نبوی کی توہین۔ مسجد نبوی وہ قابل احترام مقام ہے جہاں پر بلند آواز سے بولنا بھی جائز نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ گویا کہ آواز میں اس قدر پستگی اور ایستگی پیدا کرو کہ تمہارے بولنے میں آواز بلند نہ ہونے پہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مقام ادب ہے، مگر باغیوں نے اس ضابطے کو بھی توڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غشی کے عالم میں قصر خلافت پہنچایا گیا۔ آپ جب ہوش میں آتے تو سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ اہل مدینہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ مدینہ اور اہل مدینہ کی آپ کو کس قدر فکر تھی کہ اپنی جان اور اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے، مگر ہے بھی تو اہل مدینہ کی فکر ہے تو دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکینوں کی۔ ابھی آپ قصر خلافت میں زخمی حالت میں تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں باغیوں کی آواز گونجتی ہے کہ خبردار، آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں نہ تو جماعت کرا سکتے ہیں اور نہ ہی خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ تو کیا دیں گے، بلکہ جماعت اور نماز ادا کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم عظیم ہوگا کہ جس مسجد نبوی کو ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وسیع اور تعمیر کیا تھا، آج باغیوں نے ان کو اسی مسجد میں اور جماعت سے روک دیا۔ اللہ اللہ۔ قصر خلافت کا محاصرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جو سورج طلوع ہوتا تھا پہلے کی نسبت زیادہ تشدد اور مظالم کا پیغام لاتا تھا۔ پہلے زخمی ہوئے، پھر خطبہ جمعہ سے روک دیے گئے، پھر نماز با جماعت ادا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں بلوائیوں، سپاہیوں اور شرارتی ٹولے نے ان کا داخلہ بھی بند کر دیا۔ پھر اس پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ آپ کو قصر خلافت میں محصور کر کے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ گویا کہ باغیوں نے آپ کو گھر ہی میں نظر بند کر دیا تو مختلف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہمیں باغیوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیں تاکہ ہم ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو سرنگوں کر سکیں اور ان کی گردنیں کاٹ سکیں، یا پھر آپ مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ یا شام تشریف لے جائیں۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دونوں باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نہ تو مدینہ طیبہ میں کسی کو خون ریزی کی اجازت دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں مدینہ طیبہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ تھی محبت مدینہ الرسول سے کہ مدینے میں خون ریزی بھی پسند نہیں کی، اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود
اپنے لشکر کو ان باغیوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی خود محبت رسول میں مدینہ چھوڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایام محاصرہ میں حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا آپ عوام کے امام ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں آپ کے ساتھ 3 باتیں پیش کرتا ہوں، آپ ان میں سے ایک کو اختیار فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو نکل کر محاصرہ کرنے والوں سے جنگ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلا شبہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، قوت ہے اور آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر، کہ جس دروازہ پر محاصرین نہیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور دروازہ مکان کے عقب میں بنایا جائے، آپ ادھر سے اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیں، یہ لوگ وہاں آپ کا قتل جائز نہیں سمجھیں گے۔ تیسری بات، یا پھر آپ شام تشریف لے جائیں اور وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ آپ کی پوری حمایت کریں گے اور ان کا شام میں نظام پر بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ہے اور ان کا انٹیلیجنس نظام بھی اچھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کی تمام تجاویز سن کر ارشاد فرمایا کہ میں باہر نکل کر باغیوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں قتل و خون ریزی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، میں حرم رسول کے احترام کو پامال نہیں کروں گا اور مکہ کی طرف نکل کر چلا جاؤں، یہ بھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ ایک قریشی مکہ میں ظلم کرے گا اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا۔ یہ حدیث یزید کے بارے میں ہے اور اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اور نہ ہی میں مدینہ چھوڑ کر شام یا کہیں اور جاؤں گا، کیونکہ مجاورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دار ہجرت مدینہ طیبہ اور رسول خدا کا قرب اور ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ اور جوار رسول سے اس قدر شدید پیار ہے کہ جان تو دے دی مگر جوار رسول سے دوری کو برداشت نہیں فرمایا۔ انشاءاللہ اگلی کیس میں آپ کی شہادت کے مناظر اور آپ پر حملہ کرنے والے باغیوں کی تفصیل سے